اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام العجلۃ صفح. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتا ہوں کہ میری زبان اس قابل ہو کہ میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں اب ان کے جد اقدس، ان کے دادا کی ولادت کی مبارکباد پیش کر سکوں. تو ولادت کا دن ہے. ولادت کے دن ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں رسول اللہ بھی خوش ہوئے تھے. یہ وہ دن ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام اور جو ہے وہ بی بی فاطمہ بھی خوش ہوئے تھے. تو ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ خوشی منانے کا طریقہ اچھا یہ ہے میری نظر میں کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے فرامین میں سے کوئی فرمان پڑھیں تاکہ ہم اس فرمان کے روشنی میں اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں. تو آج میں جو عنوان آپ کے سامنے پیش کروں گا، یا میرے جو سامعین انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی سنیں گے تو ابتدا میں پریشان ہو جائیں گے. عنوان یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کو انجام دینے کے بعد انسان گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے، گناہ کی شریعت میں اجازت ہے کیا؟ مولا حسین علیہ السلام گناہ کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جس طریقے سے میرے مولا امام الناس یا امام الجنت والناس، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں، اسی طریقے سے ان کا کلام بھی امام الکلام، گفتگو کا امام ہے. تو ظاہر ایسا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ امام علیہ السلام ہمیں گناہ کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں امام کے کلام کو اگر آپ غور سے سوچیں گے، فکر کریں گے، تو گویا کہ پھر کوئی گناہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. تو ابتدا میں تو میں نے تیمناً و تبرکاً مولا کا ایک فرمان پڑھا، کیونکہ وہ بالکل 2 لفظ کا تھا کہ جلد بازی کرنا بے وقوفی ہے. عام طور پر ہم ہر کام میں جلدی کرتے ہیں. مثلا نوجوان ہے، وہ شادی کے معاملے میں جلدی کرتا ہے. کوئی کاروباری ہے، تاجر ہے، تو وہ اپنے کاروبار میں جلدی کرتا ہے. کوئی پڑھانے والا ہے تو وہ چاہتے جلدی جلدی کام نمٹا لے تاکہ اس کا کتاب جو ہے، ان کی کتاب ختم ہو جائے. تو بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہچانے کہ یہ بندہ کیسے ہے، آپ اس کی زندگی میں اس کے امور، اس کے کاموں پہ نظر کریں. اگر وہ جلد بازی کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ بے وقوف ہے. چلیں، یہ تو ایک بابرکت الفاظ تھے جو میں نے پڑھے. زندگی میں ہمیں بھی اب اس حدیث کے بعد جلد بازی سے دور رہنا چاہیے. اب چلتے ہیں اصل اپنے موضوع کی طرف کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے انجام دینے کے بعد انسان اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر سکتا ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. حدیث کے الفاظ ہیں: جاء رجل الی سید الشہداء، ایک بندہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. آنے کے بعد کیا کہا؟ وقال انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیہ، میں گنہگار بندہ ہوں اور گناہ سے باز بھی نہیں آ سکتا. اب اس کے دیکھیں گفتگو کا انداز کیا ہے. گناہ کا اقرار بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں گناہ سے دور بھی نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اگر کوئی بندہ کسی مولوی، ملے، کسی روحانی بندے کے پاس آئے اور کہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، کہوں گا کہ میں گنہگار بھی ہوں اور گناہوں سے میں دستبردار بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ سمجھائیں، آپ کچھ مجھے نصیحت کریں، تو شاید ہم لوگ اسے دھکے دے کے باہر نکال دیں.
لیکن یہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں جن کے لیے رسول اکرم نے بھی فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو اب ان کا طریقہ کار، ان کی برخورد، ان کی روش ہمارے جیسی نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام کو اس نے کہا وَلَا أَصْبِرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، میں گناہ سے صبر بھی نہیں کر سکتا، گناہ سے دور بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، فَإِذْنِي تو آپ مجھے نصیحت کریں، کوئی نصیحت جیسی، کوئی نصیحت آپ مجھے کریں۔ فقال علیہ السلام، اب امام علیہ السلام نے غصے ہوئے، نہ ہی امام علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار سے، اپنے بارگاہ سے باہر نکالا، نہ ہی ڈانٹا، کچھ بھی نہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کی بات توجہ سے سنی، غور سے سنی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، تم 5 کام کرو پھر جو چاہے جا کے گناہ کرو۔ اگر آسان اردو کے الفاظ کہیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم 5 باتیں میری مانو، میری باتیں ماننے کے بعد جو جی چاہے جا کے گناہ کرو۔ تو اس میں بظاہر بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ شاید ہم بھی ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ امام جب کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے، 1 2 3 نہیں، جو چاہے، شئت، جتنا چاہو جا کے تم گناہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ بھی خوش ہو گیا۔ لیکن امام علیہ السلام کے ایک ایک جملے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو وہ گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں یہ ہے فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، تم اپنے پروردگار کا رزق نہیں کھاؤ پھر جو چاہے جا کے گناہ کرو۔ دیکھیں انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ پیٹ بھرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، طاقت آنے کے بعد وہ برائی کا سوچتا ہے۔ جب رزق ہی نہیں کھائے گا، جب پیٹ ہی خالی ہوگا، جب وہ بھوکا ہوگا تو اس کو تو ہر وقت جب پوچھیں گے 2 اور 2 تو وہ کہے گا 4 روٹی۔ اس کو نہ کوئی کسی نامحرم کی طرف دیکھنے کا جو ہے کیا سوچنے کا وہ ذہن کام کرے گا، نہ کسی اور برائی کا کام کرے گا۔ تو پہلی وہ چیز، پہلا وہ کام جو امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا رزق نہیں کھاؤ پھر جو چاہے جا کے گناہ کرو۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ رزق نہ کھائے اور گناہ کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد وثانی، دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے کہا کرو پھر جو چاہے تم جا کے گناہ کرو، وہ یہ ہے کہ اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا ہے وہ دائرے سے، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی سرزمین میں کہوں، حالانکہ سرزمین سے بھی اس کا وسیع ترجمہ ہے، اس سے نکل جاؤ پھر جو تمہارا جی چاہے جا کے گناہ کرو۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کی حکومت نہ ہو، خدا کی حکمرانی نہ ہو؟ اور تیسری چیز وصل اطلب موزن لا یراک اللہ واذنب ما شئت، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں تمہیں خدا نہ دیکھے، پھر جو چاہے جا کے گناہ کرو۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں دیکھتا؟ یہاں پر 2 چھوٹے سے قصے آپ کو سناؤ۔ ایک قصہ، ہم فارسی کی جو ہے کتاب پڑھاتے تھے طلاب کو، تو اس کتاب میں وہ قصہ موجود تھا کہ استاد ایک شاگرد کے ساتھ زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اس کا زیادہ خیال کرتے تھے۔ تو دوسرے شاگردوں نے کہا کہ سب ہم ایک جیسے ہیں، استاد ان کا زیادہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ جیسے یہ طلاب میں عام طور پر ہوتا ہے کہ استاد مجھے کم اہمیت دیتے ہیں، دوسرے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہ شاگرد بھی استاد کے پاس آئے، کہا کہ قبلہ آپ اس شاگرد کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ہمیں کم اہمیت دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ استاد نے کہا کہ اس مسئلے اور اس سوال کا جواب میں کل دوں گا۔ کل تم سب گھر سے ایک مرغی اور ایک چھری لے آنا۔ اب دوسرے دن سب شاگرد جو ہے چھری اور مرغی لے کے اسکول جا رہے ہیں یا مدرسے جا رہے ہیں، جہاں بھی پڑھنے کی جگہ تھی۔ تو اب میرے خیال میں جو دیکھتا ہوگا وہ یہی سوچتا ہوگا کہ استاد ان کو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں یا ان کو جو ہے کیا ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ بہرحال سب پہنچ گئے۔ استاد نے سب کو کہا جائیں ایک ایسی جگہ پہ مرغی کو ذبح کر کے آئیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے۔
सब चले गए, कोई दीवार फलां के इस तरफ चला गया, कोई खेतों में गया, कोई दीवार के उस तरफ गया, मुर्गी को ज़िबह करके ले आए। लेकिन वो जो उस्ताद का प्यारा शागिर्द था वो अभी नहीं आया। तो तुल्लाब आपस में हंस रहे थे, शागिर्द आपस में हंस रहे थे। कहा हम तो कहते थे कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन उस्ताद उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। हम आगे मुर्गी ज़िबह करने में कितना टाइम लगता है। बहरहाल उस्ताद को कहा कि थे वो आपके प्यारे शागिर्द नहीं आए। उस्ताद ने उनको कहा कि भाई उनको आने दें। जब वो आया तो जिंदा मुर्गी, फिर सब हंसे, लेकिन इसने मुर्गी ज़िबह नहीं की। तो उस्ताद ने कहा मुझे पूछने तो दें कि इसने मुर्गी ज़िबह क्यों नहीं की। कहा बेटा आपने मुर्गी ज़िबह क्यों नहीं की। तो उस शागिर्द ने कहा कि उस्ताद आपने एक शर्त रखी थी कि मुर्गी को एक ऐसी जगह पे ज़िबह करना है जहाँ पर कोई भी न देखे। मैं जहाँ भी जा रहा था वहाँ मुझे मेरा अल्लाह देख रहा था, इसलिए मैंने मुर्गी को ज़िबह नहीं किया। तो उस्ताद ने सबको कहा देखें तुम लोगों में और इसमें ये फ़र्क है, तुम लोग सब अपने अकीदे के मुताबिक मुसलमान भी हो, और मैंने कहा था कि किसी ऐसी जगह मुर्गी ज़िबह करो जहाँ कोई भी न देखे, और तुम ज़िबह करके भाई खुदा तो देखने वाला है। इसी तरीके का किताब अल-कतरा जो मेरे पास यहाँ पड़ी भी है, उसकी पहली जिल्द में ये किस्सा लिखा है कि बसरे में एक लोहार लोहे को आग में सुर्ख करके फिर किसी आले किसी वसीले के बगैर हाथ से उसे सुर्ख लोहे को उठा के फिर उसको जो बनाना चाहता था वो बनाता था। एक बंदा वहां से गुजर रहा था तो उसको ताज्जुब हुआ कि लोहा इसका हाथ नहीं जलाता। वो बंदा आया, इसका सलाम किया, कहा कि भाई मुझे राज बताएं कि सुर्ख लोहे में आपका हाथ क्यों नहीं जलता। कहा कि राज पूछना है तो फिर बैठ जाए, मैं अपने काम से फारिग हूँ तो फिर आपको बताऊंगा। वो बैठ गए। जब लोहार साहब अपने काम से फारिग हुए तो कहा कि मैं कुछ अर्सा पहले इसी जगह पर बैठा हुआ था, यहाँ से एक खातून गुजरी, मैंने बुरी नज़र से उनको देखा, तो वो खातून मेरे पास आई, कहा कि खुदा की खातिर खुदा के नाम पे मेरी कुछ मदद करें। मैंने उनसे शैतानी मुतालबा किया कि मेरा शैतानी मुतालबा पूरा करोगी तो मैं मदद करूंगा। उस खातून ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चली गई। फिर कुछ देर के बाद आई, फिर उस खातून ने यही कहा कि खुदा की खातिर मेरी मदद करो। मैंने फिर अपने मुतालबे को दोहराया तो खातून ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, पहले आप मुझे कुछ पैसे दे दें। कहा कि पैसे ले जाओगी तो फिर तुम नहीं आओगी। कहा नहीं, मैं आऊँगी। उसने कसम वगैरह उठाया, मैंने उसको पैसे दे दिए, वो चली गई। कुछ देर के बाद आए, कहा कि मैं आ गई। तो कहा ठीक है चलते हैं। कहा कि मैंने दुकान बंद की, दुकान बंद करने के बाद मैं उसे घर ले आया, घर का ताला बाहर से बंद था, मैंने ताला खोला, फिर घर के अंदर गए तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे पे पर्दा था वो भी मैंने बंद किया, फिर कमरे में गए तो कमरे में भी मैंने खिड़की वगैरह का जो है वो पर्दा बंद किया। तो उस खातून ने कहा कि घर में कोई और भी है। मैंने कहा नहीं, घर में तो कोई और नहीं है। कहा जब कोई और नहीं है तो बाहर का दरवाज़ा भी बंद किया है, खिड़की भी बंद है, कमरे का दरवाज़ा भी बंद है, तो फिर आप पर्दा क्यों बंद कर रहे हैं। कहा शायद कोई मोहल्ले वाला ऊपर अपने घर पे चढ़े और देख ले। कहा आपके ख्याल में पर्दे बंद करने से हमें कोई भी नहीं देखेगा। कहा कि नहीं, अब कोई भी नहीं देखेगा। कहा कि वो तो देखेगा, यानी अल्लाह तो देखेगा। तो कहते हैं कि मैंने उस खातून को कहा वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देगा। अब ये खातून शिया थी, ठीक है, और शिया लोग मौला अली को अपना बाप समझते हैं, जैसे कि हदीस भी है, अना व अलीयुन अबवा हाज़िल उम्मह, रसूल करम ने फरमाया मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। ठीक है, तो हम हज़रत फातिमा को भी अपनी माँ समझ के उनका वसीला देके खुदा से अपनी हाजात पूरी करवाते हैं। तो उस खातून ने ये कहा कि अगर मेरी इज्जत नहीं लूटोगे तो मैं जामिन बनती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें जहन्नुम जाना नहीं पड़ेगा। इस बंदे ने कहा कि तू इतने एतमाद के साथ कैसे कह रही। कहा कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी हस्ती से है जो हस्ती तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा सकती है। तो कहता है कि मुझे रोना भी आ गया। मैंने उस खातून से पूछा तुम अपना पूरा माजरा बताओ, क्या मसला था। कहा कि मैं छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ, हमारे घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था,
میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، تو میں نے سوچا جاؤں باہر خدا کے نام پہ کچھ لے کے ان کو کھلاؤں۔ جب پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے گناہ کی دعوت دی، تو اس وقت ان کے موت والی کیفیت نہیں تھی، اس لیے میں نے گناہ کی دعوت پہ انکار کیا۔ لیکن پھر میں گھر آئی، میں نے دیکھا کہ اگر ان کو کچھ نہیں کھلایا تو یہ مر جائیں گے، اس لیے میں نے وہ گناہ کی دعوت قبول کی اور آپ کے پیسوں سے کچھ چیز لے کے ان کو کھلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں آگے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ مزید اور بھی پیسے لے لیں، جائیں، اور آپ جو ہے کیا ہے محفوظ ہیں، آپ کی عزت کو میں کچھ بھی نہیں لوٹوں گا۔ کہتے ہیں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں ایک پردے والی خاتون دیکھی، محسوس ہوا کہ حضرت فاطمہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے میری بچی کی عزت کو نہیں لوٹا ہے، میں ضامن ہوں کہ تمہیں نہ دنیا میں آگ اثر کرے گی نہ آخرت میں تم پر کوئی آگ اثر کرے گی۔ تو میرے بھائی، دنیا میں تو میں اس آگ کے ساتھ کھیل رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، دعا کریں کہ آخرت میں بھی کچھ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ تم پھر ایک ایسی جگہ کو انتخاب کرو جہاں تمہیں خدا نہیں دیکھے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو جا کے تم گناہ کرو۔ اور رابع ہو، اور چوتھی وہ چیز جس کے بعد آپ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک، جب ملک الموت تیرے پاس آئے، تیری روح قبض کرے، تو پھر کیا فدفعہ عن نفسک، تو اسے کہو جاؤ، میں روح قبض کرنے نہیں دیتا۔ اگر تمہیں اتنی طاقت ہے تو پھر جو چاہے گناہ کرو، حالانکہ تمہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں کرو۔ اور آخری چیز الخامس اذا ادخلک مالک فی النار، جب تمہیں پروردگار جہنم کی طرف بھیجے گناہوں کی وجہ سے، تو فلا تدخل النار، تو پھر تم آگ میں داخل نہیں ہونا۔ اگر ایسی طاقت ہے پھر اذنب ما شئت، جو چاہو تم گناہ کرو۔ تو حقیقت میں امام علیہ السلام گناہوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک بندے کو سمجھانے کا طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پر بھی عمل کرو گے تو تم گناہ نہیں کر سکو گے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔